تو جناب آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایسے سیگمنٹ کی جانب جس کے آپ بہت منتظر رہتے ہیں. آپ کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں دینے کے لیے روز ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہوتی ہیں, ملک کے ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب موجود ہیں. آئیے ان کی جانب آپ کو اب لیے چلتے ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے رب ماشاء اللہ. العالمین علی کل چھٹی سیری اختیار کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی بالکل کریں گے جی انشاءاللہ. اچھا آغا صاحب, ظاہر ہے آپ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں, تو ایک سوال میں چاہتا ہوں وہیں سے آغاز کریں ہم. سوال آیا ہے بنیادی طور پہ اس حوالے سے کہ میں نے خواب میں خود کو باغ میں دیکھا, میں گھوم رہا تھا, موسم میں بہار تھا, عصر کا وقت تھا, میں بہت خوش تھا اور ہریالی تھی. اس کی تعبیر بتائیں. بالکل چلتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. ٹرانسمیشن کو دیکھتے جائیے, درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر, ان کی آل و اصحاب پر پڑھتے جائیے. اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یہ اشرائے رحمت کا جو وظیفہ ہے اس کو صرف ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں, تو ہو سکے تو اس کو دیکھتے جائیے, پڑھتے جائیے. روزانہ ایک تسبیح کم سے کم اس کی پڑھیے. صلاۃ التسبیح اگر شروع نہیں کی تو وہ ضرور کر لیجیے. اس کا طریقہ میں نے کئی بار آپ کو مختلف ٹرانسمیشنز میں بھی بتایا, اور آپ گوگل پہ لکھیں گے تو بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. تو صلاۃ التسبیح پڑھیے, اپنے والدین کی خدمت کیجیے. سحر و افطار میں اگر ابھی تک کسی کو شریک نہیں کیا تو ان کو بھی کر لیجیے, اور اپنے روزے کو بہترین گزارنے کی کوشش کیجیے. اچھا, خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جنید بھائی, اس میں بہت ساری باتیں ہیں, کچھ احتیاطیں ہیں. اب جیسا انہوں نے فرمایا ہے, انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ خواب انہوں نے فجر سے پہلے دیکھا تھا, فجر کے بعد دیکھا تھا, اٹھنے کے بعد ان کی پوزیشن کیا تھی. مطلب یہ خواب جو ہے یہ مختلف وقت میں دیکھا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, اٹھے تھے تو خوش تھے نہ خوش تھے. بہرحال جو اس کے اندر ان کے معاملات آ رہے ہیں اس میں سے لگتا ہے کہ آپ نے جب یہ خواب دیکھا ہے تو آپ نے بہار کا موسم دیکھا ہے, آپ نے عصر کا وقت دیکھا ہے, آپ نے ہریالی دیکھی ہے, آپ نے اپنے آپ کو باغ میں ٹہلتا ہوا دیکھا ہے. تو اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ علماء کے حساب سے, کتب کے حوالے سے, ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, جو ہم تو ظاہر جو ہونا ہے وہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے نا کہ کیا ہونا ہے. تو اب جو اس کی تعبیر کے جو کچھ مفہوم نکلتے ہیں وہ اس طرح سے نکلتے ہیں کہ جیسے آپ اگر اپنے دل میں جیسے جذبہ شہادت رکھتے ہیں یا شوق شہادت رکھتے ہیں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دے. آپ اپنی زندگی میں ماشاءاللہ بہت زیادہ دین کی طرف آپ کا جو ہے وہ رجحان ہو سکتا ہے. پنجگانہ نماز کی پابندی آپ کریں گے, اتنی کریں گے کہ تہجد کی طرف بھی چلے جائیں گے, اور نفلی روزوں کی طرف بھی آپ چلے جائیں گے, اور آپ کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر بالخیر ہوگا. اولادیں آپ کی جو ہیں وہ فرما بردار ہوں گی, گھریلو معاملات آپ کے اچھے ہوں گے. لیکن خاتمہ ایمان, اس کا جو اصل جو اس کا جو کرکس آف دا اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوگا. باقی واللہ و رسولہ عالم بالصواب انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آئیے جی, اب روحانی حوالے سے ایک سوال ہے کراچی سے. جنات کی حاضری آتی ہے, اس سلسلے میں کیا کیا جائے یہ بتائیے. اچھا جنید بھائی, یہ جو کہا جاتا ہے نا جنات کی حاضری آتی ہے, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, کچھ کوفت ہوتی ہے جب میرے پاس کچھ اس قسم کے ڈسکشنز میں کیس آ جائیں کہ جی ہماری بیٹی ہے اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے, بڑی میں ایک بات بتا دوں, ان پہ حضور غوث پاک تشریف لاتے ہیں, ان پہ خواجہ غریب نواز کی حاضری آتی ہے, ان پہ داتا صاحب آتے ہیں, ان پہ عبداللہ شاہ غازی, عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں. ان کے اوپر جو ہے نا وہ بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری کا سایہ ہے. ہماری بچی جو ہے وہ, مطلب یہ بزرگان دین کے حوالے سے اس طرح کا مذاق کرنا, جنید بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو اس بارے میں؟ نہیں, یہ تو آغا صاحب ظاہر ہے, مطلب اس پہ تو علماء کا متفقہ مطلب جو رائے ہے کہ یہ تو بالکل ہی مطلب اللہ معاف کرے کہ غیر شرعی قسم کی ساری باتیں, اور خاتون پہ کسی بزرگ کا آنا جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ شریر جنات ہوتے ہیں. یہ شریر جنات ہوتے ہیں جو بھیس بدل کر, آوازیں بدل کر, اور اس کے اندر جو ہے نا کچھ خامیاں ہماری ہینڈ کے اوپر بھی ہیں, کچھ کمیاں ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں, کہتے ہیں یہ جو عصر مغرب کے سے پہلے نا اپنی بچوں کو اور اپنی خواتین کو گھروں میں بند کر لینا چاہیے. تو ایسے موقع پہ بچیوں کا باہر نکلنا اور بغیر دوپٹے کے نکلنا, بغیر پردے کے نکلنا, خاص طور پہ ان کے جو مخصوص ایام ہے اس کے اندر اس طرح باہر نکلنا, راتوں کو دیر سے گھر پر آنا, اور نمازوں کا نہ پڑھنا, صحیح وضو کا نہ ہونا, صحیح غسل کے بارے میں نہ پتہ ہونا, ان چیزوں سے اس قسم کی بچیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پریشانی ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے یہ خواتین کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں, مردوں کے ساتھ, حضرات کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کم ہوتے ہیں. زیادہ تر میں نے جو یہ معاملات دیکھے نا جنوں کا آنا, یہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ جی ہماری جو والدہ ہیں ماشاء اللہ 80 برس کی, اور بچپن سے ان کے ساتھ جو ہے نا ایک
بزرگ بتائیے۔ اور وہ اچھے معاملات پہ بڑے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اچھے معاملات پہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے وہ ان کو چھوڑ کے جائیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ تمام اچھے معاملوں میں رہیں گے، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تم پھلو گے پھولو گے، اپنا گھر ہوگا، تمہارے جو ہے نا وہ بچے پروان چڑھیں گے، تمہارے شوہر کا کاروبار ہوگا. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں کوئی شریعت کا اس سے کوئی واسطہ کوئی تعلق ہے؟ یہ تو ظاہر علماء اس پہ بہتر کلام کریں گے، لیکن بظاہر تو مجھے بظاہر تو لیکن ایسا ایک نہیں بات ضرور ہے اس میں، آپ ساتھ ساتھ ایک چیز کی ایڈیشن ضرور کر دیجیے گا. مجھے ایک اور مسئلہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جیسے واش روم میں داخل ہوتے ہوئے جو دعا ہمیں تنبیہ کی سبحان اللہ، وہ آماج گاہ ہے جنات کی. کیا بات، آماج گاہ ہے جنات جبھی تو وہ دعا ہے نا، جب اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. شریر جنات اور شریر جنیوں سے محفوظ فرما. جی، اور خواتین جو ہے مطلب وہ کتنے لوگ اس کا پڑھتے ہیں. اب وہ جو اٹیچ باتھ روم جو پہلے بہت دور ہوا کرتے تھے گھروں سے، اب وہ گھروں کے اندر کمروں کے اندر، ایک ایک گھر میں 3 کمرے ہیں تو 3 ہی واش رومز ہیں. اصل بات یہ دعا پڑھ کے ہم داخل نہیں ہوتے، دعا پڑھ کے داخل نہیں ہوتا، یہ ایک اصل بات ہے، یہ ہے اصل وظیفہ. اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اگر جس بچی کے اوپر یا گھر میں جن خاتون کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوں، حاضری آتی ہو جنات کی، شریر جنات کی، اور وہ اس طرح کے کلیمز کرتے ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے. میں آج آپ کو ایک وظیفہ دہرا رہا ہوں، بتاتا تو میں خیر الحمدللہ کئی مرتبہ ہوں، میں دہرا رہا ہوں وہ اس طرح سے کہ آپ نے ایک پانی کا کٹورا لینا ہے، ایک بال لینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر اس بچی کے ہاتھ دونوں ڈپ کر دیجئے، دونوں ہاتھ اس بچی کے ڈپ کر دیجئے. اب اس کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک، صحیح ہے. 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں. اور اب یہ 3 کا ہی عدد چلے گا. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اب اس کے اوپر آپ نے دم نہیں کرنا، کیونکہ اب اس پانی سے بچی نہائے گی، اس پانی سے اب مریض کو نہانا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر دم نہیں ہوگا. تو اب یہ پانی لے جا کر آپ بالٹی میں ڈال دیں، اور اس سے پہلے ایک نیت ہوگی. اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک نیت ہے. نیت تو خیر آپ نے پڑھنے شروع کیا، ہاتھ ڈپ کیا تو نیت تو اسی وقت ہو گئی، لیکن آپ نیت یہ کریں گے کہ اس پانی سے نہانے کے بعد یا رب العالمین میرے تمام جسمانی، روحانی اور جتنے بھی میرے مسائل ہیں اس کو ختم فرما. تو انشاءاللہ جب آپ اس پانی سے نہائیں گے تو چونکہ اس پہ آپ نے دم نہیں کیا قرآن پاک کا، صرف نیت کی، دونوں ہاتھ اپنے ڈپ کر لیے. ڈپ کرنے کے بعد اچھا یہ عمل میں 11 دفعہ بتاتا ہوں، تو لیکن یہ اتنا چونکہ لیندی ہو جاتا ہے کہ مریض کو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اگر 3 دفعہ کر لیں تو، اور اس سے انشاءاللہ روزانہ بچی یا جو مریض ہے وہ نہائے تو اللہ کے حکم سے بڑے فوائد ہوں گے. اچھا دوسری ایک اور بات ہے کہ اگر مثال کے طور پہ یہ بچی یہ عمل کرے اور اس کے اوپر فوراً حاضری آ جائے، کیونکہ جیسے ہی وہ یہ کام کرنے شروع کرتے ہیں نا فوراً حاضری آ جاتی ہے اور وہ کام، تو اس کا یہ کام گھر میں کوئی اور بھی اس کے لیے کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اس کے دونوں کانوں کے اندر دم کریں، اس سے بھی فائدہ ہوگا. اچھا 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے جو یہ سرسوں کا تیل ہوتا ہے جسے کڑوا تیل کہتے ہیں، اس کے اوپر دم کر کے اس کی ناف میں لگائیں رات کو سونے سے پہلے، اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ رب العالمین. انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی اگلا سوال ہے جی، جسم میں شدید بھاری پن رہتا ہے، اس کے لیے کوئی تدارک بتائیے. دیکھیں جن کے جسم میں شدید بھاری پن رہتا ہے نا، اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی کمر میں درد ہے، کندھوں میں درد ہے، پنڈلیوں میں درد ہے، سر بھاری رہتا ہے، تو ان کے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے رہتا ہو کہ خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی نظر بد کے معاملات ہیں. اس میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. ان کو جو شخص رات کو ٹائم پہ 8 سے 10 گھنٹے کی نیند نہیں لیتا اس کا جسم بھی بھاری گزرتا ہے. جو شخص شدید اسٹریس میں ہوتا ہے، انزائٹی میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، اس کے جسم میں بھی بھاری پن ہوتا ہے. جو شخص شدید غصے والا ہوتا ہے اس کے جسم میں بھی بھاری پن ہوتا ہے. جو شخص بلڈ پریشر ہائی کا پرابلم میں آتا ہے اور مانیٹر نہیں کرتا، بلڈ پریشر کی گولی نہیں کھاتا، اس کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. اور جو شخص غصے والا ہوتا ہے آئے دن اس کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کے، تو یہ سارے معاملات کے پیچھے یہ معاملہ نہیں ہے، اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں. ہاں جس کے باڈی میں منرلز کی کمی ہو، آئرن کی کمی ہو، ڈیفیشنسی ہو کیلشیم کی، اس کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اگر یہ معاملات سارے سیٹل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جسم میں ہر وقت بھاری پن رہتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں مغرب کی اذان کے فوراً بعد جسم بھاری ہو جاتا ہے، سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے، مغرب کے بعد جسم اتنا بھاری ہوتا ہے کہ صبح فجر تک، اب ایسے ٹائمنگ ہے مغرب کے بعد سے لے کے فجر تک ساری رات بے سُت ہو گئے وہ پڑے ہوئے بستر کے اوپر اور ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا. تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورتحال میں جس گھر میں وہ مریض رہتا ہے وہاں پہ 7 سورہ بقرہ کا ختم کرانا ہے، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کا ختم روزانہ کرانا ہے. اچھا خود پڑھ لے تو سب سے بہترین ہے،
خود نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایک آدمی پڑھ لے, اس کی بہن, اس کی والدہ, اس کے والد صاحب سورہ بقرہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے اس کو بھی پلائیں, اور ہر کمرے کے 4 کونوں پہ اس کے چھینٹے دے اسپرے کریں. اسپرے والی بوتل ہوتی ہے نا, اس کے اندر سورہ بقرہ کا ختم کرا کے یا خود پڑھ کے اس کے اوپر پانی دم کریں اور اس کو پلائیں, اور ہر کمرے کے 4 کونوں پہ اسپرے کرنا ہے, کچن اور باتھ روم میں نہیں کرنا. تو انشاءاللہ اس سے بھی مسائل حل ہو جائیں گے. گھر میں اذان دیں, اذان دینے سے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں, سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں وہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھیے, اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے, اور سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے اس کو پڑھ کے دم کیجیے. انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ جنات کی حاضری کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جسم کے اندر جو بھاری پن کا مسئلہ ہے اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو اس کا تدارک نہ کیا گیا تو یہ بھی اسی مسئلے میں جا کے فال کر جاتا ہے. اللہ کریم ہے. بہت شکریہ آغا صاحب, آپ تشریف لائے. جزاک اللہ بھائی, خوبصورت بہت گفتگو رہی. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بس ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, لوٹ کے انشاءاللہ آئیں گے تو علم کے موتی علماء کرام سے سمیٹیں گے. اور آج بات اس بات پہ کرنی ہے کہ صبر اور شکر بنیادی طور پہ ہماری ذات کے اندر کیسے پیدا ہو. ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر سا وقفے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.